رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی جب علی نے پرانے جنگل کے کنارے کھڑے اس سنسان محل کو پہلی بار دیکھا۔ گاؤں کے لوگ اسے خوفناک محل کہتے تھے، کوئی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی اندر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ علی ایک بہادر مگر ضدی نوجوان تھا۔ اسے ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا، وہ سچ جاننا چاہتا تھا۔ ہاتھ میں ٹارچ لیے اس نے آہستہ آہستہ محل کے زنگ آلود دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھلا، جیسے برسوں سے کسی کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، دیواروں پر پرانے پھٹے ہوئے پردے لٹک رہے تھے، ہوا میں نمی اور بوسیدگی کی بو تھی۔ علی نے ٹارچ کی روشنی ادھر الفادیر گھمائی تو اسے پرانی تصویریں نظر آئیں۔ ان تصویروں میں ایک شاہی خاندان تھا، مگر ان کے چہرے عجیب اور خوفناک لگ رہے تھے، جیسے وہ مسکرا تو رہے ہوں مگر آنکھوں میں درد اور خوف چھپا ہو۔ اچانک اوپر سے قدموں کی آواز آئے، ٹھک ٹھک ٹھک۔ علی کا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ ہمت نہ ہارا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ آواز تیز ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ جب وہ اوپر پہنچا تو اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ لمبے سنسان راہداری میں صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے اندر جھانکا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانا آئینہ رکھا تھا، آئینے پر دھول جمی ہوئی تھی۔ علی نے آگے بڑھ کر اسے صاف کیا، اور جیسے ہی اس نے اپنا عکس دیکھا وہ چونک گیا۔ آئینے میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک سفید لباس میں ایک عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ بے حد خوفناک تھا، آنکھیں خالی اور چہرہ زرد۔ علی نے فوراً پیچھے موڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر دوبارہ آئینے کی طرف دیکھنے لگا۔ اب وہ عورت اور بھی قریب آ چکی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک سرد آواز گونجی۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر اس نے ہمت کر کے کہا، میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ عورت آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ یہ محل ایک لعنت ہے، یہاں رہنے والے سب لوگ مر چکے ہیں، مگر ان کی روحیں اب بھی قید ہیں۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا، روشنی ٹمٹمانے لگی۔ علی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بند تھا۔ کمرے کی دیواروں سے سرگوشیاں آنے لگیں۔ واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ علی کا سانس رکنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور زور سے چیخا، مجھے جانے دو۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ محل کے باہر زمین پر پڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، سورج کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے اٹھا اور پیچھے موڑ کر محل کو دیکھا۔ اب وہ محل پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا، وہ اور بھی زیادہ ویران اور خوفناک لگ رہا تھا۔ علی نے قسم کھائی کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد گاؤں والوں نے دیکھا کہ علی بدل گیا ہے۔ وہ خاموش رہنے لگا اور اکثر رات کو اکیلا جنگل کی طرف چلا جاتا۔ ایک رات ایک بوڑھے شخص نے اسے دیکھا، وہ اسی محل کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور آہستہ آہستہ اندر جا رہا تھا۔ دروازہ پھر سے چرچراتی آواز کے ساتھ بند ہو گیا، اور اس کے بعد علی کبھی نظر نہیں آیا۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اس محل میں اب ایک نئی روح کا اضافہ ہو چکا ہے، اور اگر کوئی رات کے وقت وہاں جائے تو اسے ایک نوجوان کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، جو مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے، مجھے یہاں سے نکالو۔